اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج کی ہماری دعا ہے 21ویں دن کی دعا۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل علی فیہ للشیطان سبیلا یا قاضی حوائج السائلین۔ اے معبود، آج کے دن اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر اور اس میں شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار نہ دے۔ اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے۔ یہ دعا بھی بہت ہی مختصر ہے اور ہم عشرہ ثالث میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس دعا میں چونکہ انسان خطا کار، گناہ گار اور غفلت میں پڑا رہتا ہے، اس وجہ سے چند اہم ترین مطالب کی طرف بار بار اس دعا میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، خدا کی خوشنودی ہے۔ اس دعا میں آج کے دن اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی نعمتوں میں سے یہ خدا کی طرف سے ملنے والے جو صلے ہیں، ان سب میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ خدا کی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اسی مرضی کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام، صلحاء، اولیاء اللہ، فقہاء، مؤمنین پوری زندگی میں سر توڑ کوششیں کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ مرضی الہی حاصل کر سکیں۔ اور اگر مرضی الہی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے مقابل میں جتنی بھی بڑی قربانیاں ہوں گی، ان قربانیوں کو وہ ہیچ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مقابل میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں بھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں بھی ہمیں اسی چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ہر کام کو انجام دینے سے پہلے اللہ کی مرضی کو دیکھتے تھے، خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ کسی سے تعلقات استوار کرتے ہیں تو خدا کے لیے، کسی سے اگر قطع تعلق کرتے ہیں خدا کے لیے، کسی کو عطا کرتے ہیں تو خدا کے لیے ہے۔ یعنی خدا کی مرضی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ اعمال انجام دیں کہ جن کو خدا نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ خوشنودی اور یہ ناراضگی یہ اس صفات نفسانی میں سے ہے، خدا ان تمام تر صفات سے بالاتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وہ عمل انجام دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم ثواب کے حقدار ٹھہریں، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کے نتیجے میں ہم جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ مرضی الہی کا مطلب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی اولیاء اللہ کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ اس مرضی کے حصول کے لیے اگر اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنا ان کو پڑے تو وہ بدن کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مقابل میں کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور یہی واقعہ کربلا میں بھی یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی چونکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی تھی، اس لیے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ما رأیت الا جمیلا۔ اور خود مولا کے بھی فرمان ہے، امیر المؤمنین سے بھی متعدد روایات منقول ہے جن میں یہی کہا ہے کہ خوشنودی خدا اگر انسان کو مل جائے تو پوری کائنات روٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر خدا خوش ہو، خدا کی راضی اگر ہمیں مل جائے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو نیک اعمال انجام دے رہے ہیں
ان میں خدا کا کس حد تک حصہ ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت کچھ خدا کے راہ میں دے رہے ہوں، لیکن ان تمام تر چیزوں کے پیچھے، ان تمام تر صدقات اور خیرات کے پیچھے خدا نہ ہو، بلکہ انسانی نفس کی تسکین ہو، شہرت طلبی مقصود ہو، دوسروں پر احسان جتانا مقصود ہو، یا دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا مقصود ہو کہ بس میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں خیرات بانٹنے والوں میں شامل ہوں۔ ہاں، اگر خدا کے لیے کرے، لوگوں کی تشویق کی خاطر اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ اتنا برا نہیں ہے، لیکن اگر مقصد صرف یہی ہو کہ لوگوں کو دکھانا ہو کہ بس میں دے رہا ہوں، میں امیر ہوں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہاں پر ری تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے باقی جو ایام رہتے ہیں ان میں اگر کسی نیک عمل کو بجا لانے کی توفیق نہیں ہوئی ہے تو کم از کم کسی سمجھدار انسان کے پاس جائیں، کسی صاحب علم انسان کے پاس جائیں اور جا کر ان سے یہ سوال کریں کہ میں باقی ماندہ جو ایام ہے ان ایام میں خدا کی مرضی کس طرح سے حاصل کر سکتا ہوں، چونکہ خدا کی مرضی کے حصول کے مختلف راستے، مختلف طرق موجود ہے، لیکن ان راستوں کی طرف جو آپ کی رہنمائی ہے اس رہنمائی کے لیے بھی خدا کی توفیق آپ کو ملنا ضروری ہے، خدا کی مدد آپ کے شامل حال ہونا ضروری ہے، اور یہ مدد آپ بارگاہ الہی میں سجدے ریز ہو کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص سے دل سے دعا مانگ کر آپ یہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو جملہ ہے وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، اور اس میں شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار نہ دے۔ اب یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ہماری کہاں کہاں پر کمزوریاں موجود ہیں، اگر ہم اپنی کمزوریوں کی طرف خود متوجہ ہو جائیں تو پھر شیطان کی راہیں مسدود ہو جاتی ہے۔ شیاطین الجن والانس ہے، شیاطین انسانوں میں بھی موجود ہیں اور شیاطین جنوں میں بھی موجود ہے۔ ان خواہشات نفسانی کو اپنے اوپر اگر آپ ڈومیننٹ ہونے دیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی نیک اعمال آپ بجا لانا چاہ رہے تھے ان کو آپ انجام نہیں دے سکتے۔ بس صرف یہ متوجہ رہنا ضروری ہے، اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جو میں انجام دے رہا ہوں اس عمل میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی مرضی شامل ہو، اس لیے کہ ہماری عبادات جو اس ماہ مبارک میں انجام دیتے ہیں اس میں اگر ریاکاری اگر شامل ہو جائے، اگر ہماری طرف سے جو خیرات اور صدقات ہے، تلاوت قرآن ہے، باقی اسی طرح سے جو بھی نیک عمل آپ بجا لاتے ہیں، اگر ان تمام اعمال میں شیطان کی مرضی اگر شامل ہو جائیں تو وہ اس طرح سے وہ عمل خراب ہو جائے گا جس طرح سے صاف اور شفاف پانی کے اندر کوئی زہر ڈال دے تو اس کے نتیجے میں پانی صاف ہونے کے باوجود بھی آپ نے بہت پیسے خرچ کر کے اس پانی کو حاصل کیا ہے، لیکن اس میں زہر ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی نہ صرف انسان کو پینے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ یہی پانی پینے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خوبصورت جملہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی مرضی آپ کے پیش نظر نہیں ہے، خدا اگر آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہے تو یہ عبادت بھی ایک قسم کا فتنہ ہے، یہ تعلیم حاصل کرنا بھی فتنہ ہے، اور یہ وعظ و نصیحت، یہ تبلیغ، یہ نشر دین جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر خدا اس میں نہیں ہے تو یہ بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اعمال میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہمارے اندر تھوڑی سی بھی کمزوری اگر نظر آئے تو اس کمزوری کو اس حد تک خوبصورت کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ پھر وہ اس میں جو برائی ہے وہ برائی اور جو قباحت ہے اس کو نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اور یہی قرآن نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی بہت رنگین نظر آتی ہے، دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اپنی غلطیوں کو نہ صرف غلطی نہیں سمجھتے بلکہ اپنی غلطیوں کو باقیوں کے جو نیک اعمال ہے
ان پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک میں 2 چیزیں، خصوصاً آج کا جو دن ہے، 21واں جو دن ہے، 2 عمل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی مرضی کو حاصل کرے۔ اگر شیطان ہمارے اعمال میں مداخلت کرنا شروع کرے تو وہ نیک اعمال تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یا قاضیہ حوائج السائل، یا قاضیہ حوائج السائلین۔ باقی دعاؤں کی طرح آج کی دعا میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے، اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے، اس کائنات میں جو عظیم ذات جو انسان کی حاجتوں کو فلفل کر سکتی ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اس حسن ظن کے ساتھ بارگاہ الہی میں اگر آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔